پھر جب جماعت کو نماز شروع کرنے لگیں تو نماز کے شروع میں اللہ تعالیٰ سے مختصر سی دعا کر لو. ایک دعا منقول بھی ہے، وہ ذرا لمبی ہے، لیکن اتنی کر لو کہ یا اللہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں کھڑا ہوا ہوں، اپنی رحمت سے سب سے پہلے تو مجھے اخلاص عطا فرما دے، دوسرے مجھے خشوع عطا فرما، مجھے اپنے خشوع والے بندوں میں شامل فرما لے. اللہم انی اسألک قلبا خاشعا، اے اللہ میں ایسا دل مانگتا ہوں جو خشوع رکھنے والا ہوں. ایک سیکنڈ کا کام ہے، کوئی دیر لگتی ہے، کوئی مشقت ہوتی ہے. ایک لمحے میں یہ کہہ لو یا اللہ اخلاص عطا فرما دیجیے، اللہ خشوع عطا فرما دیجیے. پھر جو دعا ہے، جو جملہ ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ نماز شروع کرنے سے پہلے پڑھ لو. نمبر 1 دعا کاہے کی؟ اخلاص کی اور خشوع کی. دوسرے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کا ذکر، انی وجہت وجہی للذی فطرنی، وجہت وجہی للذی فطرنی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. عجیب لفظ جملہ ہے یہ، غور کرو تو. یا اللہ میں نے اپنا رخ، اپنے چہرے کا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جو سارے آسمانوں اور زمین کی پروردگار ہے، جس نے اس کو پیدا کیا، اور حنیفاً سیدھا ہو کر اس کی طرف رخ کیا ہے. حنیف کے کیا معنی؟ کہ جو نہ دائیں جائے نہ بائیں جائے، سیدھا صراط مستقیم پہ جا رہا ہوں. تو میں اپنا چہرہ میں نے کر لیا اس ذات کے لیے کی طرف کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اور اس کی طرف میں نے چہرہ کیا سیدھا سیدھا، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی الجھاؤ نہیں، کوئی پیچ نہیں. وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں ہوں. جب یہ کہہ دیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، نمبر 1 دعا کر لی، اخلاص کی اور خشوع کی. پھر یہ کہہ دیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اب کیا کرو؟ اب اللہ